اس محنت اور مقصد کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے کہ انسان کی زندگی خوشگوار ہو جائے، پرسکون ہو جائے اور دنیا کی نعمتیں دولتیں اس کو حاصل ہو جائیں۔ ساری زندگی کی محنت اسی پر ہے، ساری زندگی کا مدار اور محور یہی ہے۔ اس مختصر سی نشست میں ہم اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری یہ مختصر سی زندگی پرسکون کیسے ہوگی، خوشگوار کیسے ہوگی، اور سب سے بڑی دولت ہمیں کیسے حاصل ہوگی۔ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ایک عظیم دولت پیدا کی جس کو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، لاکھ پتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر ایک اس عظیم دولت کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ عظیم دولت قناعت کی دولت ہے، کنٹینمنٹ۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے، روپیہ پیسے کی اگرچہ بہتات نہیں ہوگی لیکن اندر کا وہ بادشاہ ہوگا۔ جس شخص کو یہ دولت نصیب ہو گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت حاصل ہو گئی، کیونکہ جس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، راحت والی ہو جاتی ہے۔ ان تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے وہ بچ جاتا ہے جس میں ایک حریص شخص، ایک لالچی شخص مبتلا ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جس کو یہ قناعت حاصل ہو جائے تو وہ پھر غنی بن جاتا ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ گے تو دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ غنی کا معنی کیا ہے؟ آج ہم سے کوئی پوچھے غنی کا معنی کیا ہے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں مالدار شخص غنی ہے، دولت مند شخص غنی ہے۔ یاد رکھیں یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، ایک جز ہو سکتا ہے، کل نہیں ہے۔ کلی معنی کیا ہے غنی کا؟ کلی معنی یہ ہے کہ اب حاجات سے بے نیاز ہو جانا۔ جو آدمی اپنی حاجات پوری کرنے میں اللہ رب العزت کے علاوہ پوری کائنات سے بے نیاز ہو گیا وہ حقیقی معنوں میں غنی آدمی ہے۔ ایسا شخص جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اور اللہ رب العزت نے جو عطا کر دیا اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہے، خوش ہے، یہ حقیقی معنوں میں غنی ہے۔ قناعت اللہ رب العزت کی پیدا کردہ صفات میں سے بہت بڑی پیاری صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، کیونکہ قناعت کرنے والا اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتا، جبکہ قناعت سے منہ موڑنے والا اپنے نفس کا غلام بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، زندگی سے سکون، راحت، آرام غائب ہو جاتا ہے۔ اور قناعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، جبکہ قناعت سے منہ موڑنے والا
اگر اس کی زندگی کی ایک خواہش بھی پوری نہیں ہوگی تو وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ناشکری ظاہر کرے گا۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں اللہ رب العزت نے واضح تنبیہ بیان فرما دی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یاد رکھیں، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا پاورفل آدمی ہو، اس دنیا کے اندر ہر ایک کی ہر خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان یہ سوچے کہ میری نہیں ہو سکتی، مجھ سے بڑا مالدار ہے اس کی تو تمام ہوتی ہوں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کائنات میں ہر ایک کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے کا ہم ماتم کرتے رہیں، دل ہی دل میں کڑتے رہیں، بے سکونی کی عالم میں رہیں، اور دوسری صورت یہ ہے جو بڑی خوبصورت ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے عطا کر دیا اس پر راضی رہیں، خوش رہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ یقیناً آپ حضرات بھی یہی کہیں گے کہ یہ دوسری چیز جو ہے یہ بہتر ہے، تو اسی کو اختیار کرنا ہی قناعت ہے، اور اسی سے منہ موڑ لینا عدم قناعت ہے۔ خواہشات کی پیروی اور عدم قناعت انسان کے اندر بے شمار اخلاقی بیماریاں لے کر آتی ہے، نفس پرستی، حرص، لالچ، بخل، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، ان تمام سے رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ عدم قناعت ہے۔ اور اگر انسان کے اندر قناعت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان اعلیٰ اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، بلند و ہمتی، عالی سوچ، بزرگی، تقوی اور صبر، یہ تمام کے تمام قناعت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک درمیان میں جملہ کہہ کر بات آگے بڑھاؤں گا اور اس جملہ کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ کہیں اس گفتگو یا بعد والی گفتگو سے یہ نتیجہ کوئی نہ نکالے کہ کاروبار میں ترقی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، رزق حلال کمانا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ قناعت کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں، اعتدال کے ساتھ حلال کمانا یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے، اس کی وضاحت بعد میں۔ آج ہم آئے روز دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں، آئے روز خبریں کیا ملتی ہیں، جی فلاں شخص نے خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کر لی؟ کہ معاشی حالات بڑے ٹائٹ تھے، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ فلاں پڑھے لکھے نوجوان نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ماں نے چونکہ عید کے کپڑے نہیں ملے تھے بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ آئے روز ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہیں؟ اتنی بے چینی اور پریشانی معاشرے کے اندر کیوں ہے؟ کبھی اس پر ہم نے سوچا کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان کو سمجھتا ہے اور اپنی جان تک لوٹا دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے قناعت جا چکی ہے۔ قناعت کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، فکر معاش ہی ختم ہو جائے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق طلب کرنا، حلال روزی طلب کرنا یہ فرض ہے باقی فرائض کے بعد۔ تو قناعت کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اور دنیاوی اسباب، حلال اسباب اختیار کرنے کے بعد جو کچھ عطا کر دیں، وہ زیادہ ہو یا کم ہو، انسان اس پر خوش ہو جائے، یہ انسان قانع شخص کہلاتا ہے۔ اپنی کوشش کر دی،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلہ میں، اس کے نتیجہ میں جو رزق عطا کر دیا، جو روزی عطا کر دی، وہ زیادہ ہے یا کم ہے اس پر خوش ہو گیا۔ وہ زیادہ ہے پھر بھی قانع ہے، وہ کم ہے پھر بھی قانع ہے، کیونکہ یہ تقسیم دولت کا نظام یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ سوشلزم والوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم بڑی منصفانہ تقسیم کریں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکمل نظام فلاپ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قدرت کا نظام ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی، اور قدرت کا نظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ آپ کا رب ہی لوگوں کے لیے رزق کی فراوانی کرتا ہے، اور آپ کا رب بھی لوگوں کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ معیشت ہم ہی لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک سیٹ اپ جو آپ کو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا قدرتی نظام ہے، اور اللہ رب العزت کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ یہ پوری کی پوری دنیا امتحان گاہ ہے، پوری کی پوری دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کر آزماتے ہیں، بلکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت کم دے کر آزماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے عطا کردہ کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کم عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر تنگی معاش ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ضروریات بہت زیادہ پوری نہیں ہو رہی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سے اللہ رب العزت آپ کے کم عمل پر بھی راضی ہو رہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر دنیا کی راحت، عیش و عشرت اتنی ضروری ہوتی تو پھر اللہ رب العزت یہ دنیاوی عیش و عشرت سب سے زیادہ انبیاء کو عطا فرماتے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیاوی عیش و عشرت عطا ہوتی۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں صبر کرنے والا، قناعت کرنے والا اور دنیاوی تکالیف اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں راحت اور سکون دنیاوی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اتنی اہمیت والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے آخرت تیار کر رکھی ہے، اور آخرت کی عیش و عشرت سب سے بڑی انبیاء کو عطا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کو عطا ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے پاس بے شمار مواقع ایسے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مالدار بن جاتے۔ کفار چل چل کر آ رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اتنا مال دینے کے لیے تیار ہیں کہ اہل عرب میں آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا، ٹھکرا رہے ہیں، اپنے کام میں کمی نہیں آنے دے رہے۔ اور پھر جب اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اتنا مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، اتنا مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، اگر حضور علیہ السلام اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیتے سب سے بڑے مالدار ہوتے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ساری زندگی یہ عمل نہیں کیا کہ دنیاوی عیش و عشرت اختیار کی ہو، بلکہ آپ حیران ہوں گے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے مسلسل 3 دن کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، مسلسل 3 دن کبھی پیٹ بھر کر آپ کے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا، اور اسی حالت میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اہمیت دنیاوی عیش و عشرت کی۔ تو دنیا میں آپ کو حضور علیہ السلام سے بڑا قناعت کرنے والا نظر نہیں آئے گا، اللہ کی رضا پر راضی ہونے والا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر، انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور دنیاوی تکالیف جتنی انبیاء پر آئیں، آپ کو کسی اور پر وہ تکالیف بھی نظر نہیں آئیں گی۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کو دے کر آزماتا ہے، اگر وہ بندے اللہ رب العزت کی روزی پر راضی ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کامیاب شخص کون ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم فوراً کہیں گے کہ جو بڑا مالدار ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، وہ بڑا کامیاب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی حقیقت نصیب فرمائی اور بقدر کفایت روزی عطا فرما دی، اور اللہ رب العزت نے اس کو قلیل روزی پر بھی قانع بنا دیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ حقیقی غنی کون ہوتا ہے؟ ایک شخص بڑا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتیں دی، مگر دل سے حرص ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، حل من مزید، حل من مزید کی خواہش دل کے اندر اٹھ رہی ہے۔ دوسری طرف وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی وافر مقدار میں روزی تو نہیں دی لیکن برکت بڑی دی، دل کا سکون بڑا دیا، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ زیادہ پرسکون اور اچھی زندگی کس کی ہے، اس دوسرے شخص کی ہے۔ اور یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العرض، غنا سامان کا زیادہ ہونا نہیں ہے، ولیکن الغنا غنی النفس، حقیقی مالداری، حقیقی دولت مندی دل کی دولت مندی ہوا کرتی ہے۔ اور صرف دنیا کا فائدہ نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر قناعت کر لے، اللہ رب العزت اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قناعت کرنے والے ہیں، اور بدترین میری امت کے لوگ وہ ہیں جو دل کے اندر لالچ اور حرص رکھنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر لالچ اور حرص کا مادہ دل کے اندر آ گیا اور آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ یہاں تک میں پہنچ گیا تو بس کافی ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہاں پہنچ کر اور آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو سونے کی ایک وادی عطا کر دے، سونے کی ایک وادی، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر 2 وادیاں ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا، 2 وادیوں کی خواہش ہوگی، اور اگر 2 وادیاں اللہ رب العزت عطا کر دیں تو تیسری کی خواہش اٹھے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھر ہی نہیں سکتی، مرے گا، قبر میں جائے گا، پیٹ پھٹے گا، پیٹ کے اندر مٹی جائے گی تو ہی پیٹ بھرے گا، ورنہ اگر دنیا کی ساری دولتیں بھی ایک انسان کو دے دی جائیں پھر بھی اس کا پیٹ بھر نہیں سکتا، خالی رہے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ 2 بادشاہ ایک بڑی مملکت میں نہیں سما سکتے، لیکن اگر اللہ رب العزت قناعت نصیب فرما دیں، دل کی فقیری نصیب فرما دیں، تو پھر ایک کمبل میں 2 فقیر بھی سما جایا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر قناعت پیدا ہو گئی تو فقیر ہو کر بھی بادشاہ ہیں، اور اگر قناعت پیدا نہ ہوئی بادشاہ ہو کر بھی فقیر ہیں۔ قناعت کیسے پیدا ہوگی؟ چند اسباب ذکر کرتا ہوں۔ ایک سبب اور ایک طریقہ اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجہ کو دیکھو، دینی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ میں صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں، میرا فلاں بھائی تو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، فلاں بھائی تو صدقات کا اہتمام بھی کرتا ہے، دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر، لیکن دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجہ کو دیکھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے سے کم درجہ کو دیکھتا ہے، اپنے سے اوپر والے درجہ کو نہیں دیکھتا، تو جو اللہ رب العزت نے اس کو نعمت عطا کی اس کو وہ حقیر نہیں سمجھتا بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔
جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت نعمت میں اضافہ بھی کریں گے اور برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تم اپنے سے دنیاوی اعتبار سے افضل شخص کو دیکھو، جسمانی اعتبار سے اپنے سے افضل شخص کو دیکھو، تو تمہیں ضرور چاہیے کہ تم ان دونوں اعتباروں سے اپنے کم درجہ کو بھی دیکھو۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، بڑے مالدار تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں مالداروں کی محافل میں رہا کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہر وقت غمگین رہا کرتا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا غمگین میں اپنے آپ کو سمجھا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صبح و شام ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں دیکھتا تھا کسی کا بنگلہ میرے سے اچھا ہے، کسی کی سواری میرے سے اچھی ہے، کسی کے کپڑے میرے سے اچھے ہیں، کسی کا رہن سہن میرے سے اچھا ہے۔ میں اسی فکر میں رہتا تھا کہ ان کے مقابلے کا کب بنوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع ہو گیا، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے مجھے راحت اور سکون والی زندگی عطا کی کہ میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ فلاں بھائی کا گھر میرے سے چھوٹا ہے، فلاں کی سواری میرے سے کمتر ہے، فلاں کے کپڑے میرے سے گھٹیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے راحت اور سکون عطا کر دیا۔ یہ کیوں عطا کیا؟ اپنے سے نیچے والے درجے کو دیکھنے کی وجہ سے۔ اور زندگی کی حقیقت کو پہچانے، دوسرا بڑا سبب، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہا کرتا ہے یا راہ گزر رہتا ہے۔ راہ گزر جب کسی راستے سے گزرتا ہے، کہیں رکتا ہے، تو وہاں کوٹھی بنگلے جائیدادیں بنانا نہیں شروع کر دیتا، بلکہ آرام کر کے اپنے اگلے سفر پر چل پڑتا ہے۔ تو تمہارا بھی یہ راہ گزر ہے، یہاں سے تم نے گزر کر آخرت کی منزل تک جانا ہے، اور وہ تمہارا حقیقی گھر ہے۔ اس کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو اتنی محنت کر لو۔ اور ایک بہت بڑا سبب، لوگوں سے استغنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مستغنی ہو کر رہو، اللہ رب العزت تمہیں استغنا نصیب فرمائے گا۔ مستغنی ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا، اس پر نظر ہو اور اسی پر خوشی ہو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ بھی راضی ہو جائے، مخلوق بھی راضی ہو جائے، خالق بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ حضور علیہ السلام نے کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں بتایا، فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، قناعت اختیار کر لو، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے آخری نماز پڑھ رہے ہو، اس کے بعد پتہ نہیں نماز پڑھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ اگر ایسی نماز بن گئی تو پھر اس نماز میں دل بھی لگے گا، توجہ بھی ہوگی اور خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زبان سے ایسی بات مت نکالو کہ کل تمہیں اس پر معذرت کرنی پڑے۔ کسی کو گالم گلوچ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ چھوڑ دو۔ اور تیسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں زندگی کے اندر سکون عطا فرمائے گا۔ حرص اور لالچ سے اجتناب، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے قناعت پیدا کرنے کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ورع اختیار کرو، کن ورعن، ورع اختیار کرو تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو، دنیا کے سب سے بڑے شاکر بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو پکے مومن بن جاؤ گے۔ اور اپنی تنگی پریشانی ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ تنگی پریشانی مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، آتی ہیں، لیکن بجائے واویلا کرنے کے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے،
اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پر فاقہ کا اثر ہوا، جو غریبی میں مبتلا ہو گیا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کبھی اس کا فاقہ ختم نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے غریبی دی، فاقہ دیا، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فاقہ ختم کر کے اس کو مالداری عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے 3 باتوں پر قسم کھائی کہ کسی بندے کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، حضور نے قسم کھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرماتے ہیں۔ اور جب بندے پر ظلم ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا پیشہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ محتاجی کو اس پر مسلط کیے رکھتے ہیں، حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اور ایک اہم ترین ذریعہ خرچ میں میانہ روی، الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی روزی تو یہی ہے۔ ضرورت پر خرچ کریں، فضول خرچ نہ کریں، اور ضرورت پر بھی بقدر ضرورت خرچ کریں، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کریں، جتنا اللہ تعالیٰ نے آسانی سے دیا ہے اتنا خرچ کریں۔ فضولیات میں ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ مفلس ہوتا ہی وہ ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہی وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے چادر کو نہیں دیکھتا اور پاؤں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس پوری گفتگو سے کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ ہم اپنی معاش کو ہی ترک کر دیں، یا تجارت کے لیے، تجارت کو ترقی دینے کے لیے اسباب اختیار کرنا یہ قناعت کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں یہ قناعت کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ 3 باتیں ہیں، ایک کمانے کا طریقہ حلال کا ہو، حرام ذریعہ نہ ہو، مال جو کما رہے ہیں وہ حلال ہو، اور تیسرا طریقہ اہم ترین جس کا ہم خیال نہیں کرتے وہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو۔ اعتدال کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں، مال و دولت کے خادم نہ بن جائیں بلکہ مخدوم رہیں اور دنیا کو خادم بنا کر رکھیں۔ آسان الفاظ میں دنیا میں رہیں، دنیا ہمارے اندر نہ رہے۔ کشتی آپ حضرات جانتے ہیں جب تک نہر میں رہتی ہے، دریا میں رہتی ہے، ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہے، جب وہی پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے گا خرابیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہی مثال سمجھے، دنیا کے اندر رہیں، دنیا ہمارے اندر نہ آنے پائے، اور اسی کو مقصد حیات نہ بنا لیں۔ دنیا کمائیں ضرور کمائیں،